اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ماہ مبارک رمضان کے ان ایام میں شب میں ہم الحمدللہ آپ حضرات کی خدمت اقدس میں دعا جیسے اہم ترین موضوع پر مسلسل گفتگو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آپ حضرات کا شکر گزار ہوں کہ مسلسل اپنے قیمتی وقت سے اہم ان دروس میں شرکت فرما رہے ہیں، اور الحمدللہ اس سلسلے میں آپ حضرات کے حوصلہ بخش کمنٹس ہمارے لیے بہت معاون ثابت ہو رہے ہیں۔ دعا کیوں، کب اور کیسے، یہ ہمارا موضوع گفتگو ہے، اور الحمدللہ ابھی ہم دعا کے پہلے مرحلے کے اوپر گفتگو جاری رکھے ہوئے ہیں، اور ہم اس سلسلے میں کاوش اور کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں جیسا موقع ہو ویسے آپ ہماری خدمت اقدس کے اندر دعا کی اس افادیت کو اور دعا کی اس اہمیت کو پیش کرنے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ اچھے سوالات اور آپ حضرات کی خدمت اقدس کے اندر سے آنے والے کمنٹس عطا کر رہے ہیں۔ اوپر میں آپ ہماری خدمت اقدس کے اندر مزید عرض کروں کہ دعا کیوں، دعا کی وجوہات میں نے خدمت میں عرض کیا تاکہ ماحول ہمارا بہترین ماحول ہو سکے، انبیاء کے اوصاف ہمارے اندر سمٹ کے آ سکیں، جنت کے اندر ہمارا مرتبہ بلند و بالا ہو سکے۔ یہ سب دعا کیوں کے عنوان پہ آتا ہے۔ آج اس سے ذرا مزید آگے بڑھتے ہوئے دعا کیوں اس حوالے کو ذرا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ الحمدللہ مولوی صمد سلمہ اللہ نے کل بہت اچھا ایک سوال کیا تھا، انشاءاللہ آج اس سے متعلق بھی کچھ چیزوں کو آپ کی خدمت اقدس میں عرض کرنا ہے۔ اللہ آپ لوگوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان چیزوں کو ملاحظہ فرمائے۔ دعا یہی نہیں کہ آپ اس منزل کے اوپر پریشانی آنے کے بعد میں دعا کریں، نہیں، دعا کے اندر تقدم ہونا چاہیے، دعا کے اندر پیشگی ہونی چاہیے، دعا کے اندر آگے بڑھ کے اس منزل پہ اقدام ہونا چاہیے۔ یہی وجہ بھی ہے کہ معصوم علیہ السلام کے جملے ہمارے لیے اس منزل کے اوپر بہت ہی معاون ثابت ہوتے ہیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک خدمت اقدس میں ارشاد میں پیش کر رہا ہوں، فرماتے ہیں احفظ اللہ یحفظک، آپ اللہ کی حفاظت کریں، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ بہت توجہ کیجئے گا، جملہ دیکھیے گا، احفظ اللہ، آپ اللہ کی حفاظت کریں، اللہ یحفظک، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ واحفظ اللہ تجدہ امامک، آپ اللہ کی حفاظت کریں، آپ اللہ کو اپنے سامنے پائیں گے۔ اب حفاظت کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مراد یہ ہوتا ہے کہ کسی کو مصیبت میں گھیرتے ہوئے دیکھنا، اس کو پریشانی سے محفوظ کر لینا۔ حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ آفات میں دیکھنا، اس کو محفوظ کر لینا، نہیں، مراد یہاں یہ نہیں ہے۔ احفظ سے مراد یہ ہے اس کو ذہن میں محفوظ کیجئے، احفظ کا مراد یہ ہے کہ اس کو دماغ میں محفوظ کیجئے، احفظ سے مراد یہ ہے کہ اس کو اپنے سامنے ہر وقت محفوظ رکھیے، یعنی اپنے دماغ سے کسی بھی مرحلے کے اوپر اس کو محو نہ ہونے دیجئے، گم نہ ہونے دیجئے۔ ہر وقت آپ کے دماغ کے اندر اللہ وحدہ لا شریک کا وجود موجود رہے۔ اگر آپ ایسے رکھیں گے تو اللہ آپ کو یاد رکھے گا، یعنی آپ اللہ کو یاد رکھیے، اللہ آپ کو یاد رکھے گا، ٹھیک ہے نا۔ تعرف الی اللہ عز وجل فی الرخاء، یاد رکھیے پریشانی میں، مصیبت کے اندر اپنے اللہ کو یاد رکھیے۔ یعرفک فی الشدہ، تو جب شدت ہوگی تو اللہ آپ کو یاد کرے گا۔ اذا سألت فاسأل اللہ، اور جب بھی سوال کیجئے، جب بھی کسی سے مانگیے، جب بھی دست سوال پھیلائیے تو ہمیشہ وحدہ لا شریک پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائیے۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور اگر کبھی کسی سے مدد مانگیے تو مدد بھی اللہ وحدہ لا شریک سے ہی مانگیے، اس کے علاوہ کسی مدد نہ مانگیے۔ اب دعا کیوں؟ دعا اس لیے کہ حضور سرور کائنات کا قول مبارک ہے کہ جب بھی مانگیے، اب بغیر مانگے اس دنیا میں کوئی نہیں رہ سکتا۔ ناممکن ہے کہ کوئی اس کائنات کے اندر رہنے والا رہے اور اس کا وجود کسی کے آگے دست سوال نہ پھیلا رہا ہو، اس کا وجود کسی کے آگے سوال بن کے نہ کھڑا ہوا ہو، ایسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ ظاہر ہے کہ خود قرآن مجید کا جملہ ہے، معصوم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کلنا فقراء واللہ هو الغنی، ہم سب کے سب محتاج ہیں، غنی مطلق صرف اور صرف پروردگار کی ذات ہے۔ اس کے علاوہ اب اہم ترین منزل یہ ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پھر ارشاد گرامی فرماتے من سرہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشداء والکرب،
یاد رکھو جو یہ چاہتا ہے، جو پسند کرتا ہے کہ اللہ ہر شدت میں، ہر مصیبت میں اس کی دعا پہ لبیک کہے۔ مولوی سمد صلی اللہ اگر سن رہے ہو اور باقی اور لوگ سن رہے ہو تو سنیے، میں یہ پہلا جواب اس منزل کے اوپر۔ حضور سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں اگر آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ اللہ ہر مصیبت میں، ہر پریشانی میں آپ کی دعوت کو لبیک کہے، آپ کی دعاؤں کو سن لے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں، فَلْيُكْثِرِ الدُّعَاءَ فِي الرُّخَاءِ، تو جس وقت آپ بہت اچھی حالت میں ہو اس وقت آپ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کیجئے۔ محسوس کیا آپ نے، ملاحظہ فرمایا، یعنی اس منزل کے اوپر وحدہ لا شریک پروردگار کا مزاج حضور سرور کائنات یہ کہہ کے بیان کر رہے ہیں کہ مصیبت میں ہی صرف پروردگار کو یاد نہیں کرنا ہے، جس وقت حالات فرسودہ ہیں اس وقت بھی یاد کیجئے، جس وقت حالات آسودہ ہیں اس وقت بھی یاد کیجئے، جس وقت حالات خراب ہیں اس وقت بھی یاد کیجئے، جس وقت حالات اچھے ہیں اس وقت بھی یاد کیجئے۔ لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ پریشانی میں اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے تو یاد رکھو پریشانی سے پہلے اچھے حالات میں اپنے پروردگار کو یاد کرو۔ اگر تم اچھے حالات میں اپنے پروردگار کو یاد کرو گے تو تمہارا پروردگار تمہیں مصیبت میں تمہاری دعاؤں قبول کرے گا۔ اب دعا کے قبول نہ ہونے کا سبب یہ ہے کہ پریشانی آئی تو ہم نے اللہ کو یاد کیا، مصیبت آئی تو ہم نے اللہ کو یاد کیا، کوئی آفت آئی تو ہم نے اللہ کو یاد کیا، لیکن اگر حالات صحیح تھے تب اللہ کو بھول گئے۔ لہٰذا اس مرحلے کو یاد رکھیے، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منزل کو بیان کرنے کی، ہم تک پہنچانے کی مکمل کاوش کی ہے۔ اب اگر کوئی پریشانی تو کمی ہماری ہے، اس کی نہیں ہے۔ اب اس منزل کو پر سنیے گا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرماتے ہیں اذا ذکر العبد ربہ عز وجل فی الرخاء، اگر کوئی بندہ اپنے پروردگار کو اچھے حالات میں یاد کرتا ہے، یاد رکھیے گا اچھے حالات بندہ اپنے پروردگار کو یاد کرتا ہے، مسلسل یاد کرتا ہے، اغاثہ عند البلا، تو اللہ بلا اور مصیبت کے وقت اس کے آواز استغاثہ کے اوپر لبیک کہتا ہے۔ سمجھ میں آیا مزاج کیا ہے؟ مزاج قدرت یہ نہیں ہے کہ پریشانی ہو تو اس کو یاد کرو، ارے پریشانی میں تو ہر کوئی طلب کے بلاتا ہے۔ مزاج اپنے کا یہ ہے کہ حالات اچھے ہوں تب بھی اس کی بارگاہ میں سجدہ ہو، پریشانی ہو تب بھی اس کی بارگاہ میں سجدہ ہو، اور جہاں نوعیت یہ ہو تو عنوان کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ غور فرمائیے گا، اور یہی وجہ بھی ہے کہ اس منزل کے اوپر عجیب ترین کیفیتیں ہیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی فرماتے ہیں کہ ان یونس النبی علیہ السلام، یونس نبی کون؟ آپ جانتے ہیں کون؟ جو مچھلی کے پیٹ میں رہے ہیں۔ کہ حین نادا وہو فی بطن الحوت، جس وقت وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے وہ ندا دے رہے تھے، پکار رہے تھے، قال کیا کہتے؟ اللہم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے پروردگار تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو پاک و پاکیزہ، بے شک میں ظالمین میں سے ہوں۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے، اور قرآن مجید کی ان آیتوں میں سے آیت ہے کہ جس آیت کے پڑھنے کے بعد وحدہ لا شریک پروردگار نے دعا کی قبولیت کی ضمانت لی ہے۔ انشاءاللہ میں جب اس منزل پہ آؤں گا تو خدمت میں عرض کروں گا، کچھ آیتیں قرآن میں وہ ہیں کہ جن کے پڑھنے کے بعد اللہ فوراً دعا کو قبول کرتا ہے۔ ان میں سے ایک آیت یہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، قرآن نے فون کا فاستجبنا لہ ونجینا، پڑھیے جا کے، ملاحظہ فرمائیے گا، کہہ رہے ہیں فاقبلت الدعوۃ تحن بالعرش، جیسے ہی یونس نے پکارا اور ندا دی تو اس منزل کے اوپر اس دعا نے عرش کو ہلا دیا۔ نتیجہ فقالت الملائکہ، ملائکہ نے تڑپ کے کہا، یا رب ھذا صوت ضعیف معروف من بلاد غریبہ، اے پروردگار یہ صوت تو بہت ہی حسین اور بہت نیک آواز ہے، پروردگار ضعیف آواز ہے، پروردگار نقاہت بھری آواز ہے، اور بہت دور سے آ رہی ہے، ایسی جگہ سے کہ جن بلاد کو کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ قال اما تعرفون ذلک، اللہ نے کہا اے میرے ملائکہ کہ تم جانتے نہیں ہو کس کی آواز ہے؟ قالوا یا ربنا من ہوا، سب نے کہا پروردگار یہ کون ہے، کس کی آواز ہے؟ قال ذلک عبدی یونس، آواز آئی یہ میرا بندہ یونس ہے، میرا بندہ۔ یونس نے نہیں کہا، اللہ نے کہا میرا بندہ۔ مزاج دیکھیے گا، اللہ نے کہا میرا بندہ، میرا بندہ یونس ہے۔ قالوا عبدک یونس، سب نے کہا پروردگار تیرا بندہ یونس۔
الذی لم تزل ترفع له عملا متقبلا ودعوتا مجابہ، وہ کہ جس کے کسی بھی عمل کو تو نے ایسا نہیں رکھا کہ قبول نہ کیا ہو، جس کی کسی دعوت کو دعا کو تو نے مستجاب نہ کیا ہو، ایسا بندہ ہمیشہ تو نے مستجاب کیا، جس کی تو نے دعا کو ہمیشہ قبول فرمایا۔ قال نعم، ہاں وہی یونس۔ قالوا یا رب افلا ترحم ما کان یصنع فی الرخاء فتنجیہ من البلاء، آواز آئی پروردگار کہ تو اس کے اوپر رحم نہیں کرتا کہ جو تیری اچھے حالات میں تیری بارگاہ قدسی میں ہاتھوں کو بلند کرتا ہو، اب وہ مصیبت میں ہے تو اس کو نجات نہ دے گا؟ قال بھلا، آواز آئی کیوں نجات نہ دوں گا، کیوں اس کو اس منزل سے نکالوں گا نہیں؟ قال فامر الحوت فطرحته بالعراء، اللہ نے اب حکم دیا اے مچھلی اس کو باہر نکال دے۔ غور کیا، اللہ چاہتا تو بغیر ملائکہ سے گفت و شنید کے نکال دیتا، لیکن مزاج قدرت بتایا ہے، ذرا ملاحظہ فرمائے، مزاج قدرت بتایا ہے کہ مصیبت میں یاد کرنے سے پہلے اچھے حالات میں یاد کرو۔ جو مجھے اچھے حالات میں یاد کرتا ہے میں برے حالات میں بھی اس کی آواز کو سنتا ہوں۔ اب اگر کوئی برے حالات میں پکار رہا ہو اور کہے میری دعا قبول نہیں ہوتی، تو اپنے پاسٹ کو یاد کرے، اپنے ماضی کو یاد کرے، اپنے گزرے ہوئے زمانے کو یاد کرے۔ اس نے آخر ایسی زندگی کی کیفیتیں اختیار ہی کیوں کی کہ پروردگار نے اس کی دعا کو قبول کرنے میں دیری کر دی؟ دعا کیوں؟ تاکہ یہ مزاج معلوم ہو کہ ہمیں کب اللہ کو یاد کرنا ہے۔ غور فرمائیے گا، یہی وجہ امام علی علیہ السلام کا جملہ موجود ہے، عجیب کیفیت کا، تقدموا بالدعاء قبل نزول البلا، فرماتے ہیں خبردار بلاؤں کے نازل ہونے سے پہلے خود دعاؤں میں مقدم ہو جاؤ، خود دعاؤں کو آگے کر دو، خود دعاؤں کی منزلوں میں آگے بڑھ جاؤ، تمہاری بلا تم تک بعد میں پہنچے، تمہاری دعا پروردگار کے حضور پہلے پہنچ جائے۔ اللہ، یہ کیا کیفیت ہے جہاں مزاج معصوم کا ہمیں یہ تعلیم دیتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ مصیبت کے ہنگام میں یاد رکھنا، کیا یاد رکھنا؟ یاد تو وہ یاد ہے کہ جب اچھے حالات ہوں تو پہلے یاد کیا جائے، تاکہ برے حالات آتے اور پھر یاد رکھیے، میں انشاءاللہ عرض کروں گا خدمت اقدس کے اندر، ایسے حالات میں تو پروردگار خود سے قبول کر لیتا ہے۔ انشاءاللہ انتظار کیجئے ان تمام احادیث کا، ان تمام کیفیتوں کا جو معصومین اسلام نے ارشاد فرمائی ہے۔ یاد رکھیں، میں بس اشارہ کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں، اگر کوئی اچھے حالات میں اپنے پروردگار کو یاد کرتا ہے تو پروردگار مصیبت کے وقت میں اس کو دعا کا بھی موقع نہیں دیتا، دعا سے پہلے ہی اس کی مصیبت کو دور کر دیا کرتا ہے۔ ایسی احادیث موجود ہیں، اس لیے کہ دعا، میں نے خدمت میں عرض کی، جب ندا اور دعا کا میں نے فرق بیان کیا تھا، ندا اسے کہتے ہیں جس کے اندر آواز نکلتی ہو، دعا وہ ہے کہ جہاں آواز کی ضرورت نہیں ہے، ظاہر ہے مصیبت میں پڑتے ہی ہمارا وجود پکارتا ہے کوئی ہو جو اس مصیبت کو دور کر دے۔ تو ادھر مصیبت میں آئے ہوئے زبان سے چاہے آواز نہ نکلے مگر ہمارا وجود دعا بن جائے گا اور پروردگار ہماری دعاؤں کو قبول کر لے گا۔ پروردگار کی خدمت میں التماس کہ پروردگار ماہ مبارک رمضان میں ہمیں دعاؤں سے قریب تر ہونے کی توفیق مرحمت فرما، ہم سب کو دعاؤں سے الحاق کی توفیق عطا فرما، دعاؤں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، دعاؤں سے متعلق جو سوالات آپ کے دماغ میں آ رہے ہیں ان کو بغیر کسی ہچک کے پیش فرمائیے، انشاءاللہ العزیز مختلف سوالات کے جوابات تسلسل کے ساتھ آپ کی خدمت سے پیش ہوتے رہیں گے۔ اور آپ لوگوں سے پھر التماس کر رہا ہوں کہ اپنے عزیزوں میں، اپنے دوستوں میں، اپنے خانوادوں میں، اپنے تمام حلقہ احباب میں ہمارے پیج کو شیئر کیجئے، ان سے کہیے کہ وہ اس کو لائک کریں، فالو کریں، اور وقت معینہ پر دوپہر میں ٹھیک 2 بجے عنوان درس اہمیت قرآن اور ماہ رمضان، اور رات کو ٹھیک 10 بجے دعا کیوں، کب اور کیسے کے عنوان کے اوپر۔ اللہ ہم سب کو توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔